جب تک ایک انسان کی فطرت میں کوئی کمی نہ آئے، کوئی ٹیڑھا پن نہ آئے، اور وہ جو ہے پریورژن سے یعنی کوئی بے رویوں سے، برے کاموں سے محفوظ رہے، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ فطرت سلیمہ پر ہے، یعنی اس کی فطرت سالم ہے، محفوظ فطرت ہے۔ تو ایسی فطرت والا انسان جب بالغ ہوتا ہے، اپنی بلوغت کو پہنچتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے عقل سلیم بھی عطا کرتے ہیں، یعنی اس کے اندر صحیح انداز میں غور کرنے کی صلاحیت اس کو مل جاتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کے ملنے سے انسان کے اندر کچھ ایمانیات کے بنیادی حقائق اس کو محسوس ہوتے ہیں، اس پر کھلتے ہیں، خواہ اسے کہیں سے کوئی ایسی وہی کوئی تعلیم، کوئی تربیت ملے نہ ملے، یہ فطرت کا معاملہ ہے۔ اور یہی قرآن پاک کی حکمت اور فلسفے کا اصول ہے۔ یعنی اس کی ایک بہت بڑی شاندار مثال قرآن پاک میں آتی ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں، کہ حضرت لقمان کی مثال جو قرآن پاک دیتے ہیں، جو نہ نبی تھے، نہ کسی نبی کے پیروکار اور امتی تھے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو حکمت کیا چیز ہے؟ یعنی اس کے بارے میں آتا نا کہ ہدایت اور حکمت یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں بنا مانگے نہیں ملیں گی۔ ہدایت اور حکمت کے لیے ہمیں دعائیں کرنی پڑیں گی، اور طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ حکمت جو ہے وہ سالم فطرت یعنی فطرت سلیم اور قلب سلیم اور عقل سلیم کے ملاپ سے وجود میں آتی ہے۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ سے حکمت مانگتے ہیں کہ اللہ میں حکمت سے فیصلہ کروں، یعنی اگر آپ کی فطرت بھی محفوظ ہے، عقل میں بھی کوئی ٹیڑھا پن نہیں آیا، بلکہ سیدھے اور صحیح راستے پر چل رہی ہے، تو ان دونوں کے ملاپ سے جو حکمت پیدا ہوتی ہے اسی کو تو دانائی کہتے ہیں، عقل اور دانشمندی کہتے ہیں۔ تو اسی کے نتیجے میں انسان پہچان لیتا ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ کائنات خود بخود نہیں بنی، اور وہ جو ہستی ہے وہ اکیلی ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک ہے، لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مثیل لہ ولا کفو لہ ولا ضد لہ ولا ند لہ۔ کوئی اس کا مد مقابل نہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی صفات کمال جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی تمام صفات و کمال میں خود ذات واحد ہے، وہ اللہ ہی علی کل شیء قدیر ہے، وہی اللہ ہے جو بکل شیء علیم ہے، ہر جگہ موجود ہے، اس کی ذات میں نہ کوئی نقص ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی کمی ہے، نہ کوئی کوتاہی ہے، نہ کوئی کمزوری ہے، نہ کوئی ضعف ہے، نہ ہی اسے ہماری عبادتوں کی کوئی احتیاج ہے، ہمارے صدقات کی کوئی احتیاج ہے، اسے ہماری کوئی حاجت نہیں، ہم سب فقیر ہیں، وہ تو غنی اور حمید بادشاہ ہے۔ تو جب یہ پانچ چیزیں، یہ باتیں فطرت سلیم اور عقل سلیم کے نتیجے میں انسان کے علم میں آتی ہیں، تو پھر اسے کہیں سے کوئی علم کا فیض حاصل ہو یا نہ ہو، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی چیز اگر ہم پچھلی جنریشنز میں دیکھیں تو اس دور میں میڈیا کا دور نہیں تھا، پرنٹنگ اتنی عام نہیں تھی، تبلیغ اور دعوت کے جو ہے وسائل اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن وہ لوگ فطرت پر تھے، نیچر پر تھے، نیچر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ پھر آپ پیدا ہوتے بچے کو دیکھیں، جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے، in a very first moment وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ٹانگیں سکیڑ لیتا ہے، یعنی اپنی شرمگاہ کو چھپا لیتا ہے۔ ایسے اس کے ہاتھ جو ہے وہ بھی ایسے سکڑ جاتے ہیں اور ٹانگیں بھی سکڑ جاتی ہیں۔ تو انسان یہ جان جاتا ہے کہ انسان کی زندگی صرف یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے، یعنی جب انسان کو حکمت، عقل سلیم اور فطرت کی زندگی نصیب ہوتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف یہ میری دنیا ہی کی زندگی نہیں ہے، اصل زندگی تو ایک اور ہے جو موت کے بعد شروع ہوگی، اور اس میں انسان کو زندگی کے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ نیکیاں کمائی ہیں تو ان کی جزا ملے گی، اور اگر بدیاں کمائی ہیں تو ان کی سزا ملے گی۔ تو یہ وہ حق باتیں ہیں، یہ وہ سچائیاں ہیں کہ جہاں تک انسان اپنی عقل سلیم اور فطرت سلیم کی رہنمائی سے پہنچ جاتا ہے، پھر لازم بات ہے کہ اس کا وہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
اور انسان کو چاہیے کہ اللہ ہی سے محبت کرے. اس کو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہی میرا خالق ہے، وہی میرا مالک ہے، وہی میرا مشکل کشا ہے. اسی کی بندگی ہونی چاہیے، اسی کا حکم ماننا چاہیے، مجھے اسی سے محبت کرنی ہے، میرا مطلوب و مقصود میرے اللہ کی رضا ہے. تو سورۃ الفاتحہ میں ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ہدایت کی درخواست بھی کرتے ہیں. میں نے کہا نا ہدایت اور حکمت بنا مانگے نہیں ملتی، تو سورۃ الفاتحہ میں ہم نے ایک چیز اور کی، اللہ سے ہدایت کی درخواست کی کہ یا اللہ میں کروں تو کیا کروں، میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. یعنی جہاں تک ہم اپنے ذاتی معاملات ہو، فرداً اکیلے اپنے معاملات ہیں، تو ان کے اس میں دیکھیں تو ایک روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھی ہوئی ہے. اس کے ضمیر کے اندر، اس کے دل کے اندر، اس کے روح کے اندر یہ روشنی موجود ہے. انسان اچھائی کو بھی اچھی طرح جانتا ہے، برائی کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. قرآن میں خود آتا ہے نا، سورہ شمس میں ہم پڑھتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اسے سنوارتا ہے یا اسے سنوارا، درست کیا، اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس میں نیکی اور بدی کا علم جو ہے وہ رکھ دیا، ڈال دیا. فَأَلْهَمَهَا الہام کر دیا، یعنی اس کے اندر موجود ہے. یعنی ہر انسان جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، سچ بولنا اچھی عادت ہے، وعدہ کرنا، اس کو پورا کرنا، پھر وعدہ خلافی جو ہے وہ بری بات ہے، پڑوسی کو ستانا یہ بھی بہت بری بات ہے، ان کے ساتھ تعلقات. تو انسانیت کا تقاضا ہے کہ ہم فرداً اکیلے جس سطح پر بھی ہم انسان ہیں وہ ہم حق اور باطل میں فرق کریں. کر لیتا ہے انسان، فرق کرتا ہے، اس کو پتہ ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے اس کے اندر. لیکن جہاں اجتماعی زندگی کا معاملہ آتا ہے تو پھر انسان کو مجبوری پڑ جاتی ہے، اس کے سمجھ نہیں آتا کہ اعتدال کا راستہ کیا ہے، اعتدال کہاں سے کروں، خاندانی زندگی میں عورت کا کیا مقام ہونا چاہیے، عورت کے کیا حقوق ہونے چاہیے. تو اس عمر میں ہمیں مغرب کی طرف نہیں دیکھنا جہاں پہ مرد اور عورت بالکل ان کو ایک برابر کہتے ہیں. اس کا نتیجہ وہاں پر کیا نکلا آپ دیکھتے ہیں، بربادی ہے. تو یہی معاملہ ہے جو فرد اور معاشرے کا ہے. ایک طرف ہمارے اکیلے انفرادی حقوق ہیں اور انفرادی آزادی ہے، دوسری طرف ایک معاشرہ ہوتا ہے. کس کے حقوق زیادہ ہیں، کس کے کم ہیں، ہم اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں. کیونکہ جب ایک انسان آپ دیکھتے ہیں معاشرے میں غلط طرف جا رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کو ناراض کر رہا ہے، آپ جب اسے روکتے ہیں کہ دیکھو ایسا نہ کرو، یعنی بیسک چیزوں کی وہ پاسداری نہیں کر رہا، پردے کی نہیں کر رہا، جو ہے حلال حرام کی تمیز نہیں کر رہا، اللہ کی پسند ناپسند کو جو ہے نہ پرواہ نہیں کر رہا، تو جب آپ اسے روکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تمہیں اس سے کیا معاملہ، یہ میری مرضی، میری آزاد زندگی، میرا پیسہ، میرا گھر، میرا خاندان، میری لائف، تم میری زندگی میں کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے. لیکن ہمیں سمجھنا ہے قرآن کو اس تناظر میں کہ ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک خاندان ہیں، ہم ایک امت ہیں. ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہے. ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. ہم مانیں یا نہ مانیں، اقرار کریں یا نہ کریں، ہم انسان اکیلے نہیں رہ سکتے، ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہم ایک قوم، ایک خاندان بن کے رہتے ہیں. اور اس کے کچھ اخلاقیات ہیں، کچھ قواعد ہیں، کچھ قوانین ہیں جن کی پابندی کی جانی چاہیے. اور پابندی کس کی ہونی چاہیے؟ جس کے پاس اختیار ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو یہی وہ عقیدہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور صورت ہی نہیں رہتی کہ وہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتی، میں آپ سے رہنمائی چاہتی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ مجھے ہدایت دیں، سیدھے راستے پر چلائیں. میں نے آپ کو پہچان لیا، میں نے یہ بھی جان لیا کہ مرنے کے بعد میں نے دوبارہ جی کر اٹھنا ہے اور میرا حساب ہوگا اور مجھے جواب دینا ہوگا. اور میں اس نتیجے پر بھی پہنچ چکی کہ اللہ تیری ہی بندگی کرنی ہے، تیری ہی اطاعت کرنی ہے، تیرا ہی حکم چلنا چاہیے. لیکن اس سے آگے میں کیا کروں، کیا کروں، کیا نہ کروں، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے. کیونکہ میرا نفس تو مجھے میری پسند کی چیزوں پر اکساتا ہے. میری پسند مجھے ہی اچھا لگتا ہے، مجھے ایسا لباس پہننا اچھا لگتا ہے، مجھے جو ہے میوزک اچھا لگتا ہے، مجھے جو آج کل مخلوط گیدرنگ ہے وہ
آج کا ایک رواج ہے، سوسائٹی ہے، تو میرا نفس جو مجھے اکساتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جائز بھی ہے یا نہیں، ٹھیک بھی ہے یا نہیں، تو اسی سے مجھے خوشی حاصل ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں تیرے آگے جھک جاؤں، میں تجھ سے راستہ تلاش کروں، میں تجھ سے انصاف مانگوں کہ میرے اندر جو ایک جنگ ہے، یعنی اللہ نے تو ہمارے اندر رکھ دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، ہم سب کو پتہ ہے، کیونکہ دیکھیے پہلی جنریشن کے سروں پر دوپٹے تھے، پھر وہ سروں سے ڈھلک کر شانوں پہ آئے، پھر بھی کچھ لہرا رہے تھے، کچھ کھل کر سینوں پر پڑے ہوئے تھے، پھر وہ گلے میں رسی بن کر لٹک گئے، پھر وہ اڑ گئے، پھر ٹراؤزر آ گئے، پھر ٹراؤزر سے اب ٹائٹ آ گئی، ٹائٹ سے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں آیا کہ مرد کے ٹخنے اگر چھپے ہوئے ہوں گے تو جہنم میں سوکھی لکڑی کی جگہ جلیں گے، اور عورت کے ٹخنے اگر ننگے ہوں گے تو جہنم میں سوکھی لکڑی کی طرح جلیں گے۔ ٹائٹس پہن کر قریب قریب آدھی ٹانگیں ننگی ہو رہی ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم نے اس تناظر میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہوئے اب ہم انشاءاللہ، مجھے اللہ سے یقین ہے، دعا ہے کہ اگر اس تناظر میں ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم بھی اسی مقام پر کھڑے ہیں، اور ہمارے دلوں میں الحمدللہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی رحمانیت پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ مالک یوم الدین ہونے پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ بھی ہمارا عزم ہو، ہمارا طے شدہ فیصلہ ہو کہ ہمیں اسی کی بندگی کرنی ہے اور اسی کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہے، اور اے پروردگار آپ ہمارے لیے ہمارے ہدایت کا سامان آسان کر دیں۔ تو سورہ الفاتحہ کو شروع کرتے ہیں کہ سورہ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں۔ اس سورہ المبارکہ کے حوالے سے آپ دیکھیں تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ پہلی آیات میں پہلی جو 3 آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، پھر آخری 3 آیات میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، جبکہ درمیان کی جو 4تھی آیت میں بندے کا اپنے رب سے ایک عہد اور پیمان ہے، یعنی یہاں پر آ کے گویا بندے اور اللہ کا شیک ہینڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلی 3 آیات انسان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حق ہونے کا اظہار ہے، یعنی یہ تینوں آیتیں مل کر دیکھیں نا، ایک جملہ بن رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام شکر، تمام تعریف، خاص شکر، خاص تعریف، تمام ثنا اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے اور مالک ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، نہایت مہربان ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک اور اختیار رکھنے والا ہے۔